بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس آپ جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اتت تھے. آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کا مشرق اور اللہ ہی کا مغرب ہے. وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو. اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے مگر اس لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں یعنی اپنی ایڑیوں کے بل پہ. بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان. بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت ہی مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا بیان فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کرنا تو ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو لو آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اپنے رخ کو اس کی طرف. اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم برحق ہے اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل پھر بھی نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کی قبلہ کی اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی اور نہ وہ ایک دوسرے کی قبلہ کو ماننے والے ہیں. اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اگر آپ پیروی کریں یا جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لیں ان کی خواہشوں کو اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقیناً آپ اس وقت بھولے ہوں میں شمار ہوں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ تو اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر چھپاتا ہے. یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے ہرگز اس میں شک کرنے والے نہ بننا. اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے ایک رخ مقرر ہے وہ اسی کی طرف منہ کر نماز پڑھتے ہیں. فاستبقوا الخیرات تو بس تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. تم کہیں بھی ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پچھلے رکوع کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا جو اہل کتاب کا قبلہ تھا. اور آپ تقریباً 16-17 ماہ اسی پر عمل کرتے رہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دلی آرزو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہے. آپ دل میں اس خواہش کو رکھتے تھے اور جب کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو بار بار آپ اس غرض سے آسمان کی طرف دیکھتے کہ اے اللہ ہمارا قبلہ کعبہ کر دیجئے. اور
آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ درمیانی امت ہے۔ فرمایا کہ امتاً وسطاً، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو وسط کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے، جو لفظی معنی ہے درمیانی امت، بہترین امت۔ یہ جو درمیان کا عدد ہوتا ہے نا، درمیان کا حصہ ہوتا ہے، یہ ہر چیز کا ہی درمیانی حصہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ عہد شباب میں بہتر ہوتی ہے، یعنی درمیانی حصہ اچھا چلتا ہے۔ اسی طرح دین کا اگر درمیانی حصہ جو ہوتا ہے اس پر روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق میں بھی میانہ روی کا حکم دیا کہ نہ آپ نے بہت سخت ہو جانا ہے اور نہ اتنے نرم کہ کوئی آپ کو جو ہے تکلیف پہنچاتے۔ اسی طرح بخل اور فضول خرچی کی جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ سخاوت ہوتی ہے، نہ بخل کرو نہ فضول خرچی کرو، درمیان کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبہ خطاب سے سرفراز فرمایا ہے کہ تم امت وسط یعنی بہترین امت ہو، اور امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں سرفرازی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ دنیا میں اس کی گواہی یعنی ہماری گواہی کیا ہوگی کہ ہم دنیا میں کس طرح گواہ ہیں اور آخرت میں کس طرح گواہ ہیں۔ دنیا میں ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم اسلام کی صداقت پر گواہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات کی زندہ تصویر ایک مومن اور مسلمان ہے۔ ہر مسلمان کا قول، فعل، عمل وہ دکھاتا ہے کہ اسلام کی جو صداقت ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو مسلمان کی گواہی ہے وہ اس کا عمل ہے، قول ہے، فعل ہے اور ہر چیز۔ اور قیامت کے دن جب تمام پیغمبروں کی امتیں اکٹھی ہوں گی تو جو امت محمدیہ ہے ان کو ان پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں سے پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ میری ہدایت پر عمل کیوں نہیں کیا، وہ جواباً کہیں گے اے اللہ ہمیں تو ہدایت ملی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو وہاں پر امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ تیرے نبی ان امتوں کے پاس آئے اور انہوں نے بہت ساری تعلیمات ان کو دی، انہوں نے خود ان کو انکار کیا اور شہید بھی کیا اور قتل بھی کیا اور ان کی نافرمانیاں بھی کی۔ تو وہ جو قومیں ہوں گی وہ اس پر اعتراض کریں گی، وہ کہیں گی یہ امت تو اس وقت تھی ہی نہیں جب ہم تھے، تو یہ ہماری گواہی کیسے دے رہے ہیں۔ تو تمام امت مسلمان یہ کہے گی کہ ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بتلا دیا کہ ان تمام پچھلی امتوں کو ان کے نبیوں نے ہدایت کا پیغام دیا ہے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ امت جو ہے یہ دنیا میں بھی گواہ ہے اور آخرت میں بھی پچھلی امتوں پر گواہ بنے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا، بعض جب قبلہ بدلہ تبدیل ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز ظہر تھی۔ مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھائی جا رہی تھی اور ابھی 2 رکعت لیا ہے تو تمام مساجد میں تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیے، اور یہ ایک بے مثال نظیر تھی اس بات کی کہ صحابہ کرام اپنے قائد کی بات بغیر کسی سوال و تردد کے قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام نے اسی وقت اپنے رخ تبدیل کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں میری ایک حکمت بھی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کون بغیر سوال اور تردد کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہے، ان کو ماننے والا ہے، ان کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بار بار آبجیکشن کریں گے، سوال کریں گے، اور وہ اپنے ایمان پر جو ہے اس کی کمزوری کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یعنی یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس طرح کرنی چاہیے کہ آپ نے اگر اپنا رخ نماز میں تبدیل کر لیا تو اطاعت کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بغیر کسی سوال کے اپنے رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیے۔ تو اللہ پاک کو یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی اور اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ یہ قبلہ کی تبدیلی میں حکمت بھی یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کون اطاعت گزار ہے، کون اطاعت شعار ہے، کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر محبوب ہے کہ وہ نماز میں حضور کی
اتنی تقلید کرے کہ جس طرح حضور قبلہ آپ نے رخ انور پھیرا، تمام صحابہ کرام نے بھی رخ انور پھیر لیا۔ فرمایا ہر قوم کے لیے قبلہ ہے، ہر قوم کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھا کرو۔ سبحان اللہ، آج کا جو ہمارا کی ورڈ ہے نا اس لیکچر کا اور قرآن پاک پڑھنے کا، یہ ایک کی ورڈ ہے ہمارا۔ سفر ہو، حضر ہو، نزدیک ہو، دور ہو، ہر جگہ پر بیمار ہو، تندرست ہو، اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، تم ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جایا کرو نیکیوں پر۔ یہ آپ دیکھیں، بات تو یہ کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جذبہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا بڑا جذبہ ہو کہ ہمیشہ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ نیکی میں تم حریص ہو جاؤ، تمہیں یہ لالچ پڑ جائے کہ دوسرے سے زیادہ میری نیکیاں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہ ایک کی ورڈ ہے، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلے تو موڑ لیا کریں اپنے رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف۔ یہاں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو اللہ پاک نے تمہارا قبلہ کعبہ کر دیا ہے، تو اب تم جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، سواری میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنا رخ تم نے قبلہ کی طرف رکھنا ہے تاکہ منافقین تم پر اعتراضات نہ کریں، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ اور جہاں سے آپ باہر نکلیں موڑ دیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر دیا کرو اپنے منہ اس کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض، اور سوائے اس کے ان لوگوں کے جو ناانصافی کرے ان سے، فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اپنے رب سے یعنی مجھ سے ڈرا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم پر تمہارے پاس رسول، اور وہ تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہاری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، سکھاتا ہے تمہیں کتاب بھی، حکمت بھی، تعلیم بھی دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے کی تھی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیجنا جو تعلیم دے، جو حکمت دے، جو تزکیہ نفس کرے، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وہ دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے، اور اللہ پاک نے وہ نبی بھیج دیا ہے جو تم میں سے ہوگا، تمہاری آیتیں پڑھے گا، تمہیں تزکیہ نفس دے گا، تمہیں حکمت دے گا، تمہیں علم دے گا۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو اب میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کر دیا تو تم مجھے یاد کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری مت کرنا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ مومن کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مالک اور اس کا خالق اپنی یاد سے سرفراز فرما دے اور کہے کہ میری یاد اگر تمہیں آ جائے تو میں بھی تمہیں اسی طرح یاد کروں گا۔ بلکہ ایک حدیث قدسی بخاری و مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے وہ ویسا ہی مجھے پاتا ہے، یعنی کوئی بندہ جو اللہ کے بارے میں سوچے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا۔ اگر وہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات اچھے رکھے گا، اللہ مجھے اچھا دے گا، اللہ میرے معاملات میں برکت دے گا، فرمایا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میرے نزدیک تو میں بھی اسی ویسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو جاتا ہے
اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر ایک قدم تم چلے ہو تو اللہ پاک 10 ہاتھ 10 قدم تمہاری طرف بڑھے گا. تو فرمایا یہ جتنا جتنا مجھے یاد کرنے کا معیار بڑھتا جائے گا اللہ پاک بھی اس بندے کو یاد کرنے کا معیار بڑھاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا اے ایمان والو استعین بالصبر، مدد طلب کیا کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہاں پر جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہو گئے نا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں جی وہ تو اپنی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور لذتوں سے محروم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات پسند نہ آئی، غیرت الہی برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کیے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہیں کہنا، اسے کبھی مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس کتنا اچھا رزق لے رہا ہے. وہ جیسے تم زندگی گزارے وہ اس سے بھی حسین زندگی گزار رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی مردہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا. اور فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ. یہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے آج کا اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یاد رکھنا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہیں ٹیسٹ کریں گے، تمہاری آزمائش ہوگی کسی ایک چیز کے ساتھ ہوگی، یا خوف سے یا بھوک سے یا مال کی کمی سے یا جان کی کمی سے یا پھلوں کی کمی سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے صبر کرنے والوں کو. یعنی کون کون سی آزمائشیں آئیں گی یہ اللہ پاک نے ہمیں آلریڈی بتا دی ہے، پہلے سے ہمیں انفارم کر دی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی انفارم کیا ہے کہ تم نے تیار رہنا ہے، تم بندہ مومن ہو، تمہاری آزمائش ہوگی. یعنی خوف سے، جیسے مستقبل کا خوف ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میں مجھے جاب ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں میں کامیاب ہوگا کہ نہیں. ایک مستقبل کا خوف انسان کے اندر آل ٹائم جو ہے وہ بھاگتا رہتا. بھوک کا خوف یعنی رزق کی کبھی کمی ہوگی، کبھی تمہیں جاب ملے گی کبھی نہیں ملے گی، تو لہٰذا اس پر اللہ دیکھے گا کہ تمہارا توکل علی اللہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دل برداشتہ ہو کے مانگنا شروع کر دیتے ہو، یا ایسا تو نہیں کہ تم غلط طریقوں سے کمانا شروع کر دیتے ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں تاخیر ہوتی ہے اچھا راستہ ملنے میں اور ہم اس تاخیر میں غلط راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آزمائش کیا ہوگی کہ ابھی اگر اچھا راستہ نہیں مل رہا، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں کوئی تھوڑی تاخیر ہے، تو تم اچھے کی بجائے غلط راستے کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. فرمایا جان کی کمی، اولاد کا فوت ہو جانا. کبھی اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن وہ جوانی میں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جان کی کمی سے تمہاری آزمائش ہوگی، مال کی کمی سے ہوگی، پھلوں کی کمی سے ہوگی. پھل زندگی کا آخری نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جو بندے کو پھل ملتا ہے کسی بھی طرح کا، اگر وہ پھل ضائع ہو جائے، یعنی ساری زندگی کام کیا اور جب آخری نتیجے کا وقت آیا اور وہ پھل نصیب نہ ہوا، تو بعض اوقات اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کے بڑے تکلیف دہ مرحلے بیان فرمائے کہ میں تمہیں اس طرح، مثلا کسی بندے نے اپنے بچے کو بہت محنت سے پڑھایا لکھایا جوان کیا، لیکن جوانی میں وہ اس کا بچہ فوت ہو گیا، تو آپ پھل چلا گیا نا، محنت کا پھل ختم ہو گیا. بہترین پھل، سب سے بہترین پھل اولاد ہے. اولاد چلی گئی، یعنی جوان بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی. انسان کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل بات یہ کہ والدین کی محنت ضائع نہیں ہوتی، وہ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اعتراض نہیں کر سکتے، صبر کرنا ہوگا. اللہ یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ کچھ بھی چھن جائے تم اعتراض نہیں کر سکتے، صبر کر سکتے ہو.
اور صبر کے ذریعے تمہیں اتنا بڑا اجر ملے گا کہ قیامت کے دن تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ قرآن میں ہی فرمایا. اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ہی اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. اچھا اس وقت انسان کہے گا کہ کاش جو ہے جب وہ اپنا اجر دیکھے گا نا قیامت کے دن تو وہ اجر دیکھ کے کہے گا کہ کاش میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آزمائش کر لیتا، لیکن یہ جو اجر مجھے اس کے بدلے میں ملا ہے یہ اللہ مجھے اور دگنا عطا فرما دے. یہ یاد رکھیے ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے زندگی میں کسی نہ کسی ایک چیز سے. یہ اللہ پاک نے وعدہ کر دی ہے، حکم فرما دیا کہ ایک نہ ایک چیز سے تمہاری آزمائش ہونی ہے. یعنی ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کے ذریعے ہو سکتا ہے تمہارے مال کے ذریعے ہو، یعنی پرفیکشن جو ہے لائف کی وہ تمہیں نہیں مل سکتی، کوئی ایک چیز تو کم ہوگی. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں خوف سے آزمایا گیا تھا، یعنی انہیں خوف دیا گیا نا کہ حضرت موسیٰ قتل ہو جائیں گے، تو آپ نے خوف کے ساتھ کیا کیا، اپنا بیٹا ہی صندوق میں بند کر کے بہا دیا. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے راتوں رات، اور آپ کی آزمائش کیا تھی کہ فرعون کو پتہ چل گیا اور فرعون وہاں پر پہنچ گیا، لیکن آپ کی آزمائش کیا تھی؟ خوف سے آزمائش کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبیوں کی، ولیوں کی اور عظیم المرتبہ شخصیتوں کی جو آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھوک سے، پیاس سے، پھلوں کی کمی سے، اولاد سے، خوف سے، دشمن سے، یہ سب چیزوں سے آزمایا گیا. لیکن فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب اس پروسیس میں جو صابرین ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. فرمایا جو صابرین ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلے عمل دیکھیے، خوشخبری بعد میں بیان کیے، پہلے عمل بتایا کہ صابرین ہوتے کون ہیں. فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. یعنی مصیبت آنے پر، مصیبت کی بات یاد آنے پر سب سے پہلا جو جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون جملہ ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے صابرین کا ایک طریقہ اور ان کی ادا دکھائی ہے. فرمایا جب کسی بھی آزمائش پر انسان یہ دعا پڑھتا ہے، یہ جملہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا، آزمائش ہو نا تو وہ سوال کرتے ہیں، یعنی اولاد چلی جائے، شوہر چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بہن ماں چلی جائے، تو اکثر ہمیں یا ہمارے ہاتھ سے کوئی اچھی جاب چلی جائے، کوئی رزق کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ میں آزما رہے، تو اکثر لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمیں صبر نہیں آ رہا، ہمارے دل کو سکون نہیں آ رہا، تو وہ بارہا یہ جملہ، یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ ایک جملہ ملا لیا کریں الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا صبر عطا فرمائے گا، ایسا صبر کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی دل جو ہے برداشتہ نہیں ہوں گے اور آپ کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے. الحمدللہ پہلے پڑھنے کے بعد میں پڑھ لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ یہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کریم آقا کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صرف نعمت کے ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے، یعنی الحمدللہ صرف نعمت کے ملنے پر نہیں کہتے تھے بلکہ نعمت کے چھن جانے پر بھی کہا کرتے تھے. یعنی کہ الحمدللہ اللہ اگر تم نے مجھے اس وقت آزمایا تو میں پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. اگر اس ٹائم تم میری آزمائش فرما رہا ہے تو میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس آزمائش پر ثابت قدم ہوں. اچھا ہمیں نہیں معلوم کہ جو چیز ہم سے لے لی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو. جیسے آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ نے بچہ قتل کر دیا. آپ نے فرمایا یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہونے والا تھا، ان کو قتل کرنے والا تھا، ان کا قاتل تھا، اس لیے بچپن بھی قتل کر دیا. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ جو چیز اللہ نے ہم سے آزمائش کے طور پر لے لی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہی نہیں تھی، اور اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزا عطا فرمائے گا. اچھا یہ اگلی آیت مبارکہ میں جزا ہے صبر والوں کی، بہت پیاری آیت ہے.
فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم. اچھا یہی وہ صابرین ہے، چاہے وہ روزے کے ذریعے صبر کر رہے ہیں، وہ آزمائش پر صبر کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کے چھن جانے پر وہ مال تھوڑا ہے تو اس پر صبر کر رہے ہیں. وہ کتنے سفید پوش لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، تھوڑا ملتا ہے تو اس پر اتنا راضی ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے پیارے لوگ ہیں کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر نوازشیں ہیں. وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راستے پر اور ہدایت والے ہیں. آپ دیکھیں صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کا اس آیت میں ذکر. فرمایا وہ جو صابر ہے ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی. اور دوسرا فرمایا اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور پھر تیسری چیز جو ملتی ہے وہ اللہ کی ہدایت ملتی ہے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کی ہدایت ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عظیم ترین مثال حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام. آپ کتنی بڑی صبر کی مثال ہے کہ شوہر اس تنہا جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر جنگل میں آباد تھا اور کوئی چیز نہ تھی. وہ بھی تو ایک عورت تھی نا جنہوں نے صبر کیا. اور پھر دیکھیں کہ آج کل اتنے مسائل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ سب. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی آزمائش ہے تو آپ یاد کریے کہ عظیم المرتبت جو خاتون ہے، صبر کی عظیم مثال ہے، وہ حضرت سیدہ اماں ہاجرہ ہے. کہ آپ نے کتنا صبر کیا، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو جزا کیا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ میں فرض کر دیا کہ اب تم نے ہاجرہ کی سنت بار بار پوری کرنی ہے. تمہارے عمرہ اور حج ہی پورے نہیں ہوں گے اگر تم میری اس صابر بندی کی سنت کو دہراؤ گے نہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ پاک نے ساتھ ہی لکھا ہے جو صابر ہوتے ہیں اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ پاک ان کی مثالیں قائم فرما دیتا ہے، ان کی یادگاریں قائم فرما دیتا ہے. ان کا جو صبر ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اسی فرما بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حج نہیں کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ میں. اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے. اچھا خوشی سے اس لیے فرمایا کہ احناف کے نزدیک نا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا عمرہ میں حج میں یہ واجب ہے. لیکن اسلام کی ابتدا میں وہاں پر ایسا تھا کہ جہاں یعنی صفا اور مروہ ہے، صفا پر ایک بت تھا اصاف رکھا ہوا وہ لوگوں نے جو وہاں پہلے مشرکین تھے، اور جو مروہ تھا اس پر ایک نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا. اب جب سعی کا حکم ہوا نا تو انہیں بڑا دشوار گزرا. انہوں نے کہا یہاں تو اصاف اور نائلہ نام کے جو بت تھے وہ رہا کرتے تھے، اب ہم یہاں کیسے صحیح کریں؟ مومنوں کو یہ بات دشوار گزری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یعنی ہم ان بتوں کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے، لہٰذا خوشی کے ساتھ صفا و مروہ کی سعی کی جائے اور حج و عمرہ کے درمیان یہ واجب ہوتی ہے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں اور ہدایت سے، اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں جو جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. استغفر اللہ معاذ اللہ. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور بے شک اللہ فرماتا ہے میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہمیں بھی یہاں توبہ کا حکم ہے نا، بار بتایا جائے. اللہ فرماتا ہے پھر بھی جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو وہ نمازی ہو جائیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو وہ روزہ دار ہو جائیں. یعنی آپ اپنی اصلاح کر لیں، اب توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تواب رحیم ہے. پھر بھی اللہ توبہ قبول فرما لے گا کیونکہ وہ بہت رحم فرمانے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے.
استغفر اللہ معاذ اللہ، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں بالکل کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے، اسے ذرا ہائی لائٹ بھی کر لیجئے، یہ آیت عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی اس کے علاوہ معبود برحق، هو الرحمن الرحیم، وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں توحید کا ثبوت ہے، دوسرے میں شرک کی نفی ہے، اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی عظیم ترین اور اللہ کے پسندیدہ جملوں میں سے جملہ ہے۔ اور اسی یہ جب ہم ختم شریف پڑھتے تو آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو وہ آیات بھیجی تھی، ان میں بھی یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جی بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے کا نظام، بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے عقل والے دیکھتے نا، زمین بنی، آسمان بنا، جو سمندروں میں بحری جہاز کیسے چلتے ہیں، اور پھر آسمان سے بارش کیسے برستی ہے، یعنی سوچو ذرا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے، دانائی والوں کے لیے، جو کبھی سوچتے ہی نہیں ان کو کیسے عقل آئے گی کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی وسیع ہے، اللہ نے سمندر کتنے بڑے بنائے ہیں، بحری جہاز کیسے چلتے ہیں، اور کس کس قسم کے کیڑے مکوڑے اور نباتات، حیوانات، جمادات، کیا کچھ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ پاک ہواؤں کے رخ کیسے بدلتا ہے، یعنی کیسے ایک میدان میں کبھی رخ ہوا کا کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور بادل جو دیکھو ہر وقت ایک فرشتہ بادلوں پر معمول ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ کیا کام کرتا ہے، وہ بادل برساتا ہے، گرج ہے، چمک ہے۔ فرمایا یہ ساری بندوں کی اللہ کی نشانیاں بندوں عقل والوں کے لیے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی آپ دیکھیں جو کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل کسی اور کو اپنا رب بنا لیتے ہیں یا محبوب بنا لیتے ہیں، اور فرمایا وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ چاہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ معبود سمجھ کر نہیں، ویسے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مخلوق کی محبت، چاہے وہ آسمان و زمین کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو یا کسی بت کی ہو، اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کی محبت میں شرک ہے، یعنی اللہ کی محبت میں شرک ہے۔ کہ اگر آپ اپنے بچے سے بھی اللہ سے زیادہ محبت کریں تو آپ اللہ کی محبت میں شرک بنا رہے ہیں، کہ آپ اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بھی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ کوئی بت ہے، وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی جانور ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ بندے کی محبت ہر کس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے ہیں ان کی تو ادائیگی ہے، وہ سب چیزوں سے زیادہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے مومن ہیں، کیونکہ اللہ نے مومنوں کی صرف یہ بیان کیا کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سب اور میں یہ جائزہ لیتے ہیں ہم سب سے زیادہ یاد کس کو کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ بات کس سے کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہونا چاہیں تو ہم کس سے باتیں کرتے ہیں، ہم بھروسہ سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں، کس پر کرتے ہیں کہ چلو یہ بات میرے دل میں اور میں سب سے زیادہ اس بندے سے یا اس ذات سے یہ بات کہہ دوں، آپ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں، آپ اپنے معاملات کس کے سپورٹ کرتے ہیں، یہ سب جائزہ لینا۔ اور پھر آپ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں، یعنی رونا آ رہا ہو، دل بھرا ہوا ہو،
آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ اور پھر جس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ سمجھ لیجیے وہی آپ کا محبوب ہے. سب کچھ جس کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کا محبوب ہے. اور جو اصل معبود برحق ہے اور محبوب ہے وہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا محبوب اللہ ہونا چاہیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے لیے آگے نہ ہو, باقی سب چیزیں وہ پیچھے رکھ دے اور اس کی پسند ناپسند سب پیچھے کر دے اور صرف اللہ سے محبت کرے. یاد رکھے اللہ کی محبت جو ہے یہ انسان کے عذاب پر بھی ظاہر ہوتی ہے. یہ صرف کہنے سے نہیں, انسان کے عذاب پر بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں, تجربہ کار بات کر رہی ہوں تجربے سے, کہ جو بظاہر تو بہت دیندار ہوتے ہیں اور بہت وہ اللہ والے ہوتے ہیں لیکن ان کے معاملات بالکل دیندار نہیں ہوتے. یہ یاد رکھنا آپ نے. یہ کوشش کیجئے, میں ابھی کل ہی یہ بات عرض کر رہی تھی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے, روزہ رکھتے ہیں آپ کا اپنا ثواب ہے, جو بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ کا, لوگوں سے دینداری تب معلوم ہوگی جب آپ کے معاملات دینی ہوں گے. یعنی انسان کا انسان سے واسطہ جو پڑتا ہے, معاملات کا پڑتا ہے, تو بندے کو تب معلوم ہوگا کہ بھئی تمہارے عذاب پر اللہ کی محبت کا اثر ہے یا نہیں. وہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات اللہ والے ہوں, آپ کے معاملات میں بھی ظاہر ہو, انسانوں کے کاموں سے اللہ کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے, اور یقین کریں ابھی قریب ہی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر بہت دیندار ہے لیکن ان کے اوپر دین ہے, اندر دین نہیں ہے. ان کے اوپر وہ اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, اور جب ہم ان کے گھر کے حالات اور ذاتی زندگیاں دیکھتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو اتنے برے کہ وہ عام بندہ جو ہے وہ دینی لوگوں سے بھاگ پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی لوگ نہیں, ان سے تو ہم سادے لوگ اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے معاملات میں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی, دینداری نظر نہیں آتی. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, وہ تو آپ کی ذات کے لیے. آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں, لین دین کیسا ہے, کاروبار کیسے ہے, سچ جھوٹ کیسے ہے, آپ لوگوں کی اچھی گواہی دیتے نہیں دیتے, یا لوگوں کے پیچھے غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے آپ اتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں اللہ کے رنگ اور اللہ کی محبت ہے. جیسے ہم نے پہلے بارے میں پڑھا نا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ تو معاملات سے بھی نظر آتا ہے کہ بھئی معاملات کیسے ہیں. تو فرمایا دیکھتے ہیں, فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا, جو اس وقت جانیں گے جب آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ کے لیے ہے, اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالی شدید العقاب, اللہ سخت عذاب دینے. موت کے وقت حسرت کا شکار ہوں گے ایسے لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. سورۃ البقرہ ایک بہت جامع سورت ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بہت جامع سورت ہے. آپ یقین کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی, 12 سال میں. اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تھی اس دن آپ نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح فرمایا تھا. یہ اتنی بڑی سورت اور اس کے اندر اتنے معاملات ہیں. اچھا آگے ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ, تو انہوں نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی, اس کی تفسیر پڑھی تھی. تو آپ دیکھیں ہم تھوڑے دنوں میں یہ معاملات پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ, تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوگا. ذکر خیر بھی ہے, ذکر کثیر بھی ہے, ذکر شر, ہر چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ اس صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ بس ایک سمجھ میں گو تھرو کر رہے ہیں ہم چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صورت کو کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے مختصر عرصے میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کیونکہ اس صورت میں حلال حرام عقیدہ جتنے بھی موضوعات ہیں نا وہ سب سورۃ البقرہ میں ہیں. اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے سورۃ البقرہ پڑھ لی, اگر سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے تو دین پورا سمجھ میں آ جاتا ہے اگر سورۃ البقرہ پڑھے, کیونکہ ہر چیز کا اجمالاً ذکر سورۃ البقرہ میں ہے. ہر چیز کا جتنا آگے قرآن کریم میں ذکر ہے وہ سب کچھ ایک بار سورۃ البقرہ میں ذکر کر دیا گیا, اس لیے ہم نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا. اللہ تعالیٰ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے.
ورنہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے. اب یہ دیکھیں جو بت پرست ہوں گے وہ بھی بیزار ہو جائیں گے بتوں سے، اور بت بھی اپنے بت پرستوں سے بیزار ہو جائیں گے. یہ اس چیز کا ذکر ہے. کیوں بیزار ہوں گے؟ کیونکہ وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، اور کہیں گے تابعداری کرنے والے کہ کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں. تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، یعنی وہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے نا. تو وہاں جا کر جو بت پرست ہوں گے وہ کہیں گے انہوں نے تو ہم سے منہ پھیر لیا ہے. تو وہ تو بیچارے بت تھے، انہوں نے تو منہ پھیرنا ہی تھا. تو وہ کہیں گے کہ جیسے انہوں نے ہم سے منہ پھیرا ہے ایسے ہم بھی دنیا میں ان سے جا کر منہ پھیر لیں گے، لیکن دنیا میں تو اب آنے کا موقع ہی نہیں رہے گا. یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالی ان کے برے اعمال کے باعث پچھتاوے ہوں گے ان کو، اور وہ کسی صورت میں وہاں جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. اے انسانوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں کھایا کرو اور صاف ستھرے کھانے کھایا کرو، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھنا. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی کا، بے حیائی کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو، ایسے بہتان باندھو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے. معاذ اللہ. آج بھی دیکھیں کچھ لوگ علم آنے کے بعد روایتیں، سپرسٹیشنز، یہ چیزیں نہیں چھوڑتے، اور وہ اس لیے حالانکہ وہ غیر شرعی ہوتی ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ساڈی تے امی بھی یہی کرتی سی، ساڈے ابو بھی یہی کرتے سی، لہٰذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے. تو قرآن پاک نے اس بات سے منع فرمایا اگر غیر شرعی رسم تمہارے والدین کرتے تھے تو علم آ جانے کے بعد تم نہیں کرو گے. اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو کافر تھے وہ بھی ایسے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، لہٰذا ہم بدلنے والے نہیں، چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی علم آ جائے. اگرچہ ان کے باپ دادا کو کوئی عقل نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی، اور قرآن کہتے ہیں نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. ان کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو جانوروں پر، جو جانور سنتے ہی نہیں لیکن وہ خالی پکاری جا رہا ہے جانوروں کو. یعنی جس طرح جانور کوئی نہیں سنتے اس طرح کافر بھی کوئی ہدایت کی بات نہیں سنتے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور کوئی عقل نہیں رکھتے. اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. آپ دیکھیں ہمیں شکر کا کتنی بار حکم دیا جا رہا ہے، کتنی بار کہ شکر کیا کرو، شکر کیا کرو، شکر کیا کرو. تو کوئی بھی کھانا، جیسے آج کل تو الحمدللہ ہر کوئی اپنے گھر میں کتنی ساری نعمتیں کھاتا ہے، تو رمضان المبارک میں تو خاص طور پر کتنی، تو جو بھی چیز کھائیں اس پر الحمدللہ کہیں گے اللہ میں تو اس نعمت کے قابل ہی نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کی ہے. تو ہر چیز کھانے کے بعد الحمدللہ. اللہ فرمایا میری پاک چیزیں کھاؤ، اور ساتھ ہی لازم کر دیا کہ وشکر اللہ وشکروا للہ، اللہ کے لیے شکر بھی ادا کرو. یعنی اچھی چیزیں کھاؤ اور ساتھ ہی شکر ادا کرو، پاک چیزیں کھاؤ اور ساتھ ہی شکر ادا کرو. تو لہذا شکر کی تلقین ہے. فرمایا اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، جو مر جائے، ذبح نہ کیا جائے، اور خون اور سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، اور جو جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو بلکہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ایسا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور، یعنی جیسے پہلے لوگ بت پرستوں کے نام لیتے تھے، ان کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور حرام ہے. لیکن ایسا بندہ جو مجبور ہے، کہیں قیدی ہو گیا، کسی نے اس کو باندھ دیا ہے اور اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی صورت نہیں، تو پھر وہ حرام اتنا کھا سکتا ہے جس سے وہ زندہ بچ جائے، اور وہ بھی وہ خواہش سے نہیں، مجبوری سے کھائے کہ اس کی زندگی بچ جائے. بس اتنی مقدار میں کھانا جائز ہو سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ مرنے کے قریب ہو اور موت سے محفوظ رہنے کے لیے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس آیت میں یہ دیکھیں بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جس پر کسی ولی یا نبی کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے.
یعنی مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مشرکین کرتے تھے، تو یہ لوگ جو اپنے ولیوں کا نام یا اپنے بزرگوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی مشرکین جیسا عمل کرتے ہیں. ہرگز نہیں، یہ غلط بات ہے. جب کوئی اپنے ولی، اپنے بزرگ، اپنے بچے کے نام کا کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ نیت یہ کرتا ہے مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے. جو مسلمان ہے وہ جانور ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے. مشرکین تو یہ کہتے تھے نا بسم اللہ والعزیٰ، کہ ہم اس جانور کو تکبیر پھیرتے ہیں شروع لات اور عزیٰ کے نام سے، معاذ اللہ. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں جو اللہ بہت بڑا ہے. اچھا، ہم جو ہے ہمارا اور ان کا عمل تو زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے. ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے فلاں بزرگ کی خاطر یہ جانور، یا اپنے بچے کا عقیقہ کیا یا کوئی بھی کیا تو یہ جانور لیا اور اس کو ذبح کرتے وقت خالصتاً اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے. اور صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں یہ فقراء اور مساکین کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب جو ہے وہ اس بزرگ کو پیش کر دیا جائے، اس بچے کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس والدین کے لیے، کسی کے لیے بھی. تو لہٰذا ذبیحہ اس میں اور اس بات میں بہت فرق ہے. لیکن کچھ لوگ آج کل یہ بات کر دیتے ہیں بس عقیدے کے جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے کہ جناب اگر آپ کسی بزرگ کے نام کا جانور بھی ذبح کریں تو وہ بھی شرک ہے. معاذ اللہ، ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. عقائد کو بھی سمجھنا چاہیے. اس آیت کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کے لیے جب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں. جی بالکل، یہ وہی بات ہے ساری. تو ہم جو بھی کھانا اور سب پیش کرتے ہیں یہ سب اللہ کے نام پر ہی ہوتا ہے، وہ کسی ذات کے نام پر نہیں ہوتا. اس میں نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ بعد میں یہ کھانا جو ہے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب اللہ کے حضور اور اس بندے کے لیے پیش کر دیا جائے. بس یہ نیت ہے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید دیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور نہیں بات کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اور نہ ہی ان کے گناہ بخشے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے اور عذاب کو نجات کے بدلے. تعجب کو کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا انہیں کہ وہ آگ کا عذاب کو جو ہے وہ برداشت کر لیں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی سی زندگی کے مزے کے لیے آخرت کے عذاب کو مول لے لیتے ہیں. یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں وہ دور دراز کے جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ہر کوئی کتاب سے اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے قرآن سے، اور وہ الگ الگ عقائد اور الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر الگ الگ جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی کتاب میں اختلاف ڈالنا ہے اور بہت بری بات ہے. نیکی بس یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنے رخ کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، سب نبیوں پر. اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ فرما رہے نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر آخرت پر ایمان لاؤ، پھر فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی ساری کتابوں پر، خاص طور پر قرآن کریم پر اور سب نبیوں پر. اور کتنی پیاری، اور اپنا مال دو اللہ کی محبت میں مال دو اپنا. یعنی صرف نیکی اتنی نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لینی ہے مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر کے، بلکہ مال انسان خود کماتا ہے، وہ انسان کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی ادا کا ذکر کر رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دو نا، ذرا پتہ چلے کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو. اور کس کو دینا ہے؟ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا ہے، پھر یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو. اور خرچ کرو غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز، اور وعدہ جب کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے والے بنو جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہو. اور کمال نیک ہے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں، سختی میں اور جہاد کے وقت. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مصارف بیان کیے کہ کس پر خرچ کرنا ہے. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر قصاص، یعنی
خون کے بدلے خون، ٹھیک ہے، یا اگر کسی نے خون کر دیا تو اس پر جو اس کا معاوضہ بنتا ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا جو نہ حق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا اگر کسی نے کسی کا بیٹا قتل کر دیا تو بیٹے کے بدلے میں بیٹا قتل ہوگا، اگر عورت قتل ہوئی ہے تو عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی. یہ قصاص ہے جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ لہٰذا اگر تم آزاد بندہ قتل کرو گے تو اس کے بدلے تمہیں آزاد بندہ قتل کروانا پڑے گا، لہٰذا یہ قصاص اللہ نے. پھر فرمایا لیکن جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث. اچھا، اگر کوئی بندہ قصاص یعنی وہ بندے کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، قتل نہیں کرواتے، لیکن یہ صورت ہوگی کہ تم نے اس کا معاوضہ دے دینا ہے، پیسے دے دینے ہیں، تو فرمایا یہ بھی اچھی بات ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے. اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل مت دو. اچھا، یہاں کوئی انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ نے کیسی بات بیان کی ہے، کیسا رول ہے کہ اگر ایک قتل ہوا تو اس کے بدلے دوسرا بھی قتل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جب تمہیں پتا چل جائے گا نا کہ میں قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی کیا جائے گا، تو لہٰذا وہاں پر قتل ہونا بند ہو جائے گا. یعنی وہ ایک سختی پتا ہے کہ اتنا سخت رول ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہاں پر پھر قتل جو ہونے ہیں اور جو ناجائز قاتل ہیں وہ سب کے ساتھ تھم جائیں گے اور وہ ڈر جائیں گے، وہ خوف محسوس کریں گے. فرض کیا گیا تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، بشرط یہ کہ وہ چھوڑ دے مال، کہ وہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے. اچھا جی، میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ یہاں وصیت کا ذکر ہے کہ جب تمہارے میں سے یعنی کوئی فوت ہونے کے قریب ہو، مثلا ہوتا ہے نا کہ نزاع کا وقت ہوتا ہے تو بندہ وہاں پر متقی لوگ وصیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ وصیت کرتے ہیں، اور وصیت جو ہے وہ پوری بھی کرتے ہیں. وصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک آسانی ہے. مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے. 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی گئی ہے. 1/3 مال سے آپ وصیت کر سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا. بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے مال سے خود کچھ اچھے کام کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں یہ کہ 1/3 مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا، مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا. بجائے اس کے 1/3 مال اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے آپ اپنی زندگی میں خیر، اتنی خیر حاصل کر لیں کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہے. اور جب وصیت کریں تو اپنی وصیت برابر کی ہونی چاہیے. اب آپ اس کا ترجمے سے ہی انشاءاللہ آپ کو اس کے جو رولز ہیں وہ پتہ چل جائیں گے. فرمایا جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا. اچھا، کچھ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کی وفات کے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی پاس ہوتے ہیں یا کوئی رشتہ دار پاس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے تو وصیت ہی کی تھی کہ میرے سارے بچوں کو میرا مال برابر تقسیم کرنا اور کسی کی حق تلفی نہ کرنا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا رشتہ دار وہاں موجود ہو جس کے دل میں ٹیڑھ اور وہ بات بدل دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بات بدلے گا تو وہ بات بدلنے والے پر گناہ ہوگا، وصیت کرنے والے پر نہیں، کیونکہ اس نے تو وصیت ہی کی تھی. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا، جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری کا یا گناہ کا، بس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کوئی گناہ نہیں اس پر. بے شک اللہ غفور رحیم ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں کہ وہ کسی ایک بچے کے لیے زیادہ وصیت کر دیتے ہیں. تو فرمایا جو وہاں پاس بیٹھا ہو وہ سمجھائے اور اصلاح کرے کہ آپ کے سارے بچے برابر ہیں، لہٰذا آپ سب میں وصیت برابر کی تقسیم کر کے جائیں. تو لہٰذا اس طرح اصلاح کروا دینا یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا اسے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. روزے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ
اطلاع پیدا ہو جائے. یہ گنتی کے چند دن ہے, تھوڑے سے روزے ہیں, 30 روزے. تو اللہ فرماتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہے. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. یہ گنجائش بیان کی. مریض اور مسافر کو اس حکم سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اس کو مریض کہتے ہیں. مطلب اتنا بیمار ہے کہ اسے پتا ہے اگر میں روزہ رکھ لوں تو میری بیماری بڑھ جائے گی. مسافر یعنی 54 میل تک اگر وہ 1 گھنٹے میں بھی جا سکتا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہیں رکھ سکیں گے تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے کے بعد آپ کو ان کی قضا دینی ہوگی, یعنی وہی روزہ آپ کو دوبارہ اور دنوں میں رکھنا ہوگا. یہ اللہ پاک نے احکامات جاری فرمائے. اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکے ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. یعنی ایسے لوگ جو بہت ہی مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے یہاں رعایت ہے. اور جو لوگ مشکل سے رکھ سکتے ہیں, مثلا یہ کہ ان کو لگے کہ آئندہ کبھی بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکیں گے, کوئی اتنا بزرگ بندہ کہ اسے لگتا ہے کہ میں اب کبھی جو ہے میری صحت بحال نہیں ہو سکے گی, میں اگلے رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا. مثلا ایسا بوڑھا اور دائم المریض بندہ کہ جس کی مرض پتہ ہے کہ آگے ختم نہیں ہوگی. اسی طرح حاملہ عورت ہے, دودھ پلانے والی عورت ہے, ان کے لیے بھی اس میں اللہ پاک نے آسانی اور گنجائش رکھی ہے. فرمایا کہ ماہ رمضان جس میں اتارا گیا ہے قرآن, سبحان اللہ, اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے, اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہاری دشواری نہیں چاہتا. اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو, یعنی جتنے 30 روزے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پورے کر لو. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, پھر فرمایا جی جو روزے کا اجر ہے نا وہ اللہ کی ذمہ ہے. روزہ اللہ پاک کا قرب عطا کرتا ہے. روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتا ہے. روزے کے فدیے میں 1 وقت کا کھانا دینا لازم ہے, لیکن اگر 2 وقت کا دیں تو یہ زیادہ مستحب اور بہتر ہے جو فدیہ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا جی, رمضان کے آپ سے اے میرے حبیب, میرے بندے, میرے متعلق تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. لہذا جب دعا مانگے تو اس طرح سرکش ہو کے نہ مانگا کرے کہ آپ کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, ذہن کہیں اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی لاپرواہ کی دعا کو قبول نہیں کرتا, میں لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا, میں توجہ والے اور محبت والے کی دعا کو سنتا ہوں. لہذا جب دعا کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے, انتم لباس لہن, تم بھی ان کے لیے لباس ہو اور وہ بھی تمہارے لیے لباس ہے. لباس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت ہو جائے, یعنی وہ اس کے عیب ڈھک جائیں, اس کی کمیاں اور اس کی جو جسم کی اور نفس کی جو کچھ بھی کوتاہیاں ہیں وہ کور ہو جائیں. لباس اس لیے پہنا جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا تعلق بھی آپس میں اسی طرح ہوتا ہے اور اسے داغدار نہیں ہونا چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا. یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی کے عیب چھپاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے عیب چھپاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں, کیونکہ لباس تو عیب چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے, جسم کو ڈھکنے کے لیے پہنا جاتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو زینت بخشیں, ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کریں اور اچھی بات کہیں, بجائے اس کے کہ نقص اور کمیاں بیان کی جائیں. اور وہ آپ کے کمرے سے باہر جب نقص اور کمی بیان کی جاتی ہے تو وہ آپ کے لباس کو داغدار کر دیتی ہے, عیبدار کر دیتی ہے. اس لیے آپ یہ یاد رکھیے, آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی شوہر کو حق دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیویوں سے یہ کہتا کہ وہ اپنے
وہ بری چیز بیان کرے گا تو قرآن کے خلاف جائے گا اور وہ اس لباس کو پھاڑ دے گا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا. فرماتا جانتا ہے خیانت کیا کرتے تھے, اپنے آپ سے اس نے نظر کرم فرمائی تمہیں اور معاف کر دیا تمہیں. اچھا ایسا تھا کہ کچھ رمضان شریف میں پہلے چونکہ ازدواجی تعلقات پر ممانعت تھی, پھر کچھ لوگ وہاں مدینہ شریف میں ایسے تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ جائز کر دیا اور انہیں معاف بھی فرما دیا اور کہا کہ اب رمضان کی راتوں میں یہ جائز ہو گیا کہ تم اپنی جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کو قائم کر سکتے ہو, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دورہ یہ سحری کا وقت ہے, اور سحر دورے سے یعنی جب رات چلی جائے صبح آ جائے سحری کا وقت ہو جائے تو پھر تم اپنے روزوں کو پورا کرو, اور پھر تم نے مباشرت نہیں کرنی. جب تم اعتکاف میں بیٹھو مسجدوں میں تو تب بھی تم نے یہ تعلقات قائم نہیں رکھنے, یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کے قریب تم نے نہیں جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سبحان اللہ. اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے, اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک, تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے زیادتی سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حالانکہ تم جانتے ہو. یہاں اللہ پاک نے ناجائز مال کھانے سے منع فرمایا. دریافت کرتے ہیں آپ سے وہ نئے چاند کے بارے میں, تو آپ فرما دیجئے کہ یہ گھٹتے بڑھتے ہیں, یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. اچھا لوگوں نے پوچھا نا سرکار یہ جو چاند ہے اس کا مقصد کیا ہے, یہ چاند کی تاریخوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے دراصل یہ حج کے دن بتاتا ہے, محرم کے دن بتاتا ہے, روزوں کا مہینہ بتاتا ہے. یعنی چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے مطابق ہمارے معاملات طے پاتے ہیں. اس لیے چاند جو ہے وہ مہینے کے شروع میں اور آخر پر کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, تو اس لیے ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون سے مہینے کے ایام چل رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر فرمایا یہ کوئی نیکی ہے کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پیچھے سے, ہاں نیکی تو یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے. اچھا عرب کے لوگوں کا نا یہ دستور تھا, یہ طریقہ تھا کہ جو عرب کے لوگ ہیں جب وہ احرام باندھ لیا کرتے تھے تو اگر انہیں دوبارہ اپنے گھر میں جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہ ہو, بلکہ وہ گھر کی پچھلی دیوار جو ہے اس کو توڑتے اور گھر کے پچھلے دروازے سے وہ احرام کی حالت میں داخل ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ دیکھا تو آپ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, یعنی یہ تو تقویٰ نہیں کہ یہ کوئی نیکی کا حصہ تو نہیں ہے کہ تم گھر کے سیدھے دروازے کی بجائے پیچھے سے داخل ہو اور بعد میں تم سمجھو کہ یہ بہت تقویٰ کی بات ہے. تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی کہ تقویٰ یہ نہیں کہ تم سیدھی کی بجائے دوسرے راستے سے آ جاؤ تو وہ تقویٰ ہے, بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تو عرب والوں کا یہ دستور اللہ پاک نے غلط قرار دیا اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر بس اللہ سے ڈرو اور تقوی والے ہو جو, یہ نیکی ہے. سبحان اللہ. اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں, ان پر بھی زیادتی نہ کرنا, بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کے ساتھ نہ کریں, ورنہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے, یہ یاد رکھیں. اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ اور نکال دو انہیں. یہاں کافروں کا ذکر ہے, اگر تمہارے ساتھ وہ زیادتی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ کر لو. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ فساد پھیلانا جو ہے نا فرمایا, یہ بڑی اہم آیت ہے. الفتنة اشد من القتل, جو فساد پھیلانا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ یاد رکھیں. تو لوگوں کے گھروں میں آج کل فساد پھیلانا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر کوئی فسادی بنا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہ مطلب سطحی معاملات ذاتی معاملات ہر جگہ پر دیکھیں کہ ہر کوئی فسادی بن رہا ہے اور وہ شرارتیں کر رہا ہے اور وہ چیزیں اس طرح کی پیدا کر رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو فساد پھیلانا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. استغفر اللہ. اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگے. سو اگر وہ لڑے تم سے تو پھر قتل کرو انہیں, یہی سزا ہے کافروں کی. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے اور صرف اللہ کا دین ہی دین ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر. جو سمجھ جائے نا بات اس پہ سختی نہیں کرنی, بس پھر سختی ختم. فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور ساری حرمتوں میں برابری چاہیے. تو جو تم پر زیادتی کرے تم پہ اس پر زیادتی کرو, لیکن اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی ہے. ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں, اور اچھے اچھے کام کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. پھر اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو, اور نام اٹھاؤ اپنے سر یہاں تک کہ تم پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر. اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے دے روزوں کا یا خیرات کا یا قربانی کے جانور کا. اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کا تو اسے میسر ہو قربانی دے دے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر یہ سارا جو ذکر ہے وہ حج اور عمرہ کی تلقین ہے. فرمایا اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستے میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی دشمن نے راستہ بند کر دیا ہے اور تم حج تک نہیں پہنچ سکے تو اب تم احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہوگی کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لائے تھے وہ کسی کے ہاتھ وہاں بھیج دو یا پھر اتنی قیمت بھیج دو. اور تمہیں پتہ لگے کہ جب مکہ میں میری جو ہے حرم شریف میں میری وہ جانور کی قربانی پہنچ گئی ہے یا میرا وہ ہدیہ پہنچ گیا ہے تو اس وقت تم نے احرام اتارنا ہے. یہ ایک صورت جو ہے وہ بتائی گئی. اچھا اس میں حج کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ حج صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ صرف حج کر رہے ہیں, ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر رہے ہیں یعنی آپ قران کر رہے ہیں تمتع کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ صرف حج افراد کر رہے ہیں. یہ حج کی اقسام ہے. فرمایا کہ ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے ہیں جو سب کو ہی معلوم ہے اور آپ سب کو بھی معلوم ہوں گے. حج کے چند مہینے سب کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہوں گے. ہاں شوال ذوالقعدہ اور ذی الحج یعنی کہ مقرر فرما دیے گئے نا کہ قریب قریب کے مہینے یہ حج کے لیے. بس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں کہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ فرمانی کی بات کرے اور نہ وہ جھگڑے کی بات کرے حج کے دنوں میں. اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ. اور سفر کا توشہ تیار کرو یعنی جب تمہیں حج پہ جانا ہو تو سامان تیار کرو اور سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے. اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو. نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق, یعنی تم ساتھ میں جو ہے وہ تجارت بھی کر سکتے ہو بزنس بھی کر سکتے ہو. پھر جب واپس ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مزدلفہ کے پاس اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مزدلفہ میں ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اور معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا جو قریش کے لوگ تھے نا وہ اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتے تھے اور وہ عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں پر جانا تو عام لوگوں کا کام ہے تو ہم جب حج کریں گے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا ایک رکن ہے اور اس میں کسی قبیلے کی ذات کی بات نہیں کہ کوئی فلاں قریش کا اور کوئی کہاں کا ہے بلکہ سب کے لیے عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے. لہٰذا اے قریش تم بھی عرفات میں جاؤ اور جیسے عام لوگ جاتے تم بھی اس میں شامل ہو. لہٰذا تمہاری کوئی بھی معزز ہونا یہ حج میں کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کو برتر نہیں کرتا. جو ارکان حج ہیں وہ تمہیں پورے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فرمایا کہ پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو
اس طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا، جو صرف اتنا کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے. وما لہ فی الآخرہ من خلاق، تو اللہ فرماتے پھر انہیں آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا. جو صرف دنیا مانگتے ہیں، یعنی بعض ہوتا ہے نا لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں تو وہ اتنی دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اتنی دنیا کے لیے کہ شاید ان کو آخرت مانگنا یاد ہی نہیں آتا، اور وہ کچھ نہیں آخرت کا مانگتے. وہ صرف دنیا میں بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے، مطلب سب کچھ مانگتے ہیں. تو دیکھیں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کہتا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا ہی دیتا جا، تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لیکن بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. تو انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں، کیونکہ انہوں نے دونوں جہان مانگے تو انہیں دونوں جہان ملیں گے، کیونکہ جو انہوں نے نیکی کی ہے وہ اللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اچھا، ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے دیکھا وہ بہت دبلے پتلے ہو گئے ہیں اور پیلا زرد رنگ ہو گیا ہے اور رنگت بھی بدل گئی، چہرہ بھی بدل گیا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ، کیا دعا کرتا ہے؟ تو کہنے لگے حضور میں یہ کہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اچھا، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو قیامت میں تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. تو اس وجہ سے میرا رنگ اور میری صورت جو ہے اتنی بگڑ گئی ہے کہ میں پیلا زرد ہو گیا ہوں، دبلا پتلا ہو گیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے صحابی، تم نے کہاں اتنی طاقت کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ تم نے کہاں اتنی قوت ہے؟ لہٰذا یہ نہ کہا کرو، بلکہ یہ دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ دعا ہائی لائٹ کر لیجئے، جن کو یاد نہیں وہ حفظ کر لیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا حصہ رہے گا. اور خوب یاد کر لو اللہ کو ان چند دنوں میں، اور جو جلدی کرے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ سارے آگے جو ہے وہ حج کے احکامات ہی بیان ہوئے. فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تھوڑے آگے اسے آیت پڑھ رہی ہوں، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں یا فرشتوں کی صورت میں، اور ان کا فیصلہ وہیں پر کر دیا جائے؟ آخرکار اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان پر کتنی روشن دلیلیں جو ہے وہ بھیجی ہیں، اور جو قوم اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے مل جانے کے بعد، تو بے شک اللہ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے. آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور مذاق اڑاتے ہیں وہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. اچھا، دنیا میں اگر ایمان والے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو میں نے بڑا اجر اور شان و شوکت رکھی ہے وہ ایمان والے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ روزی جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. ابتدا میں تو سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب انہیں اختلاف پیدا ہو گیا اللہ نے ان پر نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے. اچھا، ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی نسلیں جو ہیں وہ ایک ہی دین پر تھیں، لیکن جیسے جیسے پھر ان میں اختلاف پڑا اور ان کے عقائد بدلتے گئے تو پھر لوگوں کے عقائد اور دین بھی بدلتے گئے. پھر اللہ نے نبی بھیجنے شروع کر دیے جو انہیں ڈر سناتے رہے اور ہدایت دیتے رہے. لہٰذا یہ تمام چیزوں کا ذکر اسی کا اس آیت مبارکہ میں. پھر فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں. میں اس سے اگلی والی آیت پڑھ رہی ہوں.
فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں وہ کہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. جو بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں. اور جو تم نیکی کرتے ہو بلا شبہ اللہ اسے خوب جانتا ہے. اچھا یہ آیت اس سے اگلی اتنی خوبصورت ہے، بس اس کے ترجمے پر غور کر لیجئے. اللہ فرماتا ہے فرض کیا گیا تم پر جہاد اور وہ تم ناپسند کرتے ہو. اچھا دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے، اور حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے بظاہر اچھی لگنے والی چیز ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اور بعض اوقات ہمارے والدین ہمیں کسی چیز پر بڑا اصرار کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دراصل وہی چیز بہتر ہوتی ہے جسے ہم بظاہر ناپسند کر رہے ہیں. اچھا جی، اس اگلے تمام رکوع میں جو ہم ایک چیز پڑھیں گے کہ آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ دونوں میں کچھ نفع ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے. اور ان کے فائدے پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیں جو ضرورت سے زیادہ ہو. ایک تو اس میں شراب اور جوئے کا ذکر ہے کہ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں اور ان کا بندوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی آسان سا طریقہ بتایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں. اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے کہ ان سے الگ رہنے کی بجائے ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو. اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں اپنے بھائی بنا لو، اللہ خوب جانتے ہیں بگاڑنے والوں کو اور سنوارنے والوں کو. اچھا جو مدینے کے لوگ تھے نا وہ یتیموں کو چونکہ احکامات سنے ہوئے تھے کہ یتیم کا مال کھانے والا وہ ایسے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ یتیموں کے ساتھ بات چیت اور ان کے مالوں کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم ان کے اپنے کاروبار میں ان کے مال استعمال کرو، جو نفع ہوتا ہے وہ صحیح سے ان کو ادا کر دو. تو لہٰذا اس پہ ثواب ہوگا، اس پہ گناہ والی کوئی بات نہیں ہے. نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے. اچھا یہاں بتایا گیا نکاح کس کس سے کرنا ہے، مشرک سے نہیں کرنا. بد مذہب اور بد عقیدہ والی عورت سے نکاح نہیں کرنا، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی سے کر لو لیکن وہ آزاد اور مومنہ ہو. اور نہیں نکاح کرو اپنی عورتوں کا بھی مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے. یعنی کہ کسی عورت کا کسی بچی کا بھی نکاح جو ہے وہ مشرک اور بد عقیدہ اور بد مذہب سے کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی بچے کا بھی نکاح کسی بد عقیدہ اور بد مذہب عورت سے کرنا جائز نہیں ہے. اگلا رکوع دیکھیے، فرمایا کہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق تو فرمائیے وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. یعنی عورتوں کی جو ہے وہ ایسے ایام ہوتے ہیں جن میں وہ تکلیف میں ہوتی ہیں، تو فرمایا بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو. یہ یہود جو تھے یہ ایام حیض میں عورت سے بالکل قطع تعلقی کر لیا کرتے تھے. ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو الگ بات ہے، وہ تو کھانا پینا یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز وہ پکڑتے بھی نہیں تھے اور ان کو ناپاک خیال کرتے تھے، اور ان کے کمرے علیحدہ کر دیتے تھے، ان کی چارپائیاں علیحدہ کر دیتے تھے، ان کے کھانے کے برتن علیحدہ ہو جاتے تھے. اچھا یہ یہودی کرتے تھے. اچھا ادھر دوسری طرف جو مشرکین تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ جب ان کی بیویوں کو یا ان کے گھر مطلب کسی کو حیض ہوتا
تو وہ ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، نہ ہم بستری کا نہ اور چیزوں کا، یعنی وہ بہت اسی طرح عام معاملات میں رہتے تھے اور کسی چیز کو وہ ممانعت نہیں سمجھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سرکار یہودی ایسے کرتے ہیں اور عیسائی ایسے کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ان ایام میں کیا کیا کریں؟ تو اس پر آیات نازل ہوئی کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی نہ تو تم نے ان کو بالکل علیحدہ کر دینا کہ وہ ہر چیز سے علیحدہ ہو جائے، اور نہ تم نے ان کے اتنا قریب ہونا ہے کہ تم مباشرت کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے صحبت سے منع کر دیا، کیونکہ مرد و عورت دونوں کا فائدہ اس میں ہے، اور طبیعتاً مزاجاً ہر چیز میں فائدہ اس میں ہے کہ صحبت جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں ان سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، لیکن یہ صرف صحبت میں الگ رہنے کا حکم ہے، کھانے پینے اور کسی چیز میں یہ حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ اور پہلے کر لو اپنے لیے بھلائی کے کام، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اور اے حبیب خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں فرمایا اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی، قسم کھا کے نیکی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے، صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے جس سے اچھے کام رک جائیں۔ مثلا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں لوگ کہ صلح نہیں کرواؤں گا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نیکی، کوئی بھی ایسا کام اگر کھا بھی لی تو وہ قسم توڑ دے جو آپ نے اچھے کام پر قسم اٹھائی تھی۔ اللہ خوب سننے والا اور